یہی وہ سچ ہے جو میں چیخ کر کے بولے ہوں، چناؤ تم نہیں جیتے مشین جیتی ہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی بہترین نظم سے پہلے ایک خاص بات سنتے ہیں۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ چلے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، فریب دے کے۔ یہ جو پٹا گلے میں ڈالے ہوئے گھوم رہے لوگ ہیں، انہی کے نام ہے یہ شعر، آپ سمجھ جائیں گے، آپ بہت سمجھدار لوگ۔ کہ فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیتی ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی۔ یہی وہ سچ ہے جو میں چیخ کر کے بولے ہوں، یہی وہ سچ ہے جو میں چیخ کر کے بولے ہوں، چناؤ تم نہیں جیتے مشین جیتی ہے، چناؤ تم نہیں جیتے مشین جیتی ہے، فریب دے کے۔ اور جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک بار حکومت میں آ گئے ہیں تو جائیں گے ہی نہیں، جس طرح کا چاہیں گے منمانی فیصلہ کریں گے، لوگ مارے جائیں گے اور عدالتیں باعزت بری بھی کرتی رہیں گی، میں تو ان کے لیے بس یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ اب کے بہمت میں ہے اس بار نہیں جائے گی، ناز ہے ان کو کہ سرکار نہیں جائے گی، رب کی لاٹھی میں تو آواز نہیں ہوتی ہے، آہ مظلوموں کی بیکار نہیں جائے گی، آہ مظلوموں کی بیکار نہیں جائے گی۔ ایک بالکل نئی نظم سناتا ہوں۔ شمیم صاحب، آپ یہاں منافقوں کو جھیل رہے ہیں، ہم دلی میں بیٹھے ہیں تو ہم بڑے والے ظالموں کو جھیل رہے ہیں، جنہیں ہر دن ہم سے ثبوت لینا ہے، جنہیں ہر دن ہم پر تانے کسنے ہیں۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں صاحب کہ بل لایا جائے گا، 3 طلاق پر کبھی بل لایا جائے گا، تو کبھی سڑک پر نعرے لگوا کر کے ایک بھیڑ گھوم رہی ہے جو آپ کو مار دے گی۔ میں تو بس 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا مجھے لگے کہ وہ بنگال جو اس سے پہلے مجھے ملا ہے، اس سے پہلے جو شپ پور مجھے ملا ہے، چوڑا بستی ملی ہے جو اس سے پہلے سال بھر پہلے جو جنون تھا، وہ سیاسی حالات کی وجہ سے کم نہ پڑے، کمزور نہ پڑے، کیونکہ یقیناً بہت مشکل وقت ہے، ایسے وقت میں چپ رہے تو اچھا نہیں رہے گا۔ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے، لیکن
اگر لگے کہ پچھلے ایک سال میں عمران کہیں سے کمزور نہیں پڑا ہے تمام مشکلوں کے باوجود، تو میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے میرا ساتھ دینا۔ تو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں مساکین سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے نیچے درجے کے ہیں، اور ان پر نظر نہ کروں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے اوپر کے درجے کے ہیں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے ہے جو عرش کے نیچے سے ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کلمہ کو پڑھنے کا معمول رکھتا ہے اس کے لیے نہایت اعلیٰ مرتبہ کا اجر و ثواب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے اور ورنہ خاموش رہے۔ حضرت سعد بن زید اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اس رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے، چھپ کر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ فائدہ صلہ رحمی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اپنی کمائی سے رشتہ داری کی مالی خدمت کرے یا کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگائے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو سلیمہ کے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور اس کو وہ جواب دے دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والوں کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس لیے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت کے پودے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔